اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 رسول تھے۔ جب کسی نبی کو اللہ کوئی اسپیشل ٹاسک دے دیتا ہے تو وہ نبی رسول کہلاتا ہے۔ اس کی مثال میں کلاس میں بھی دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، سب بچے اسٹوڈنٹ ہیں، ان اسٹوڈنٹس میں سے ایک کو سی آر بنایا جاتا ہے۔ اب انہیں ایک اسپیشل ٹاسک دیا جاتا ہے سی آر کو۔ وہ سی آر کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی میسج جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے وہ کلاس کو کنوے کرے گا، اور جو کلاس کی طرف سے کوئی بات ہے میسج کی صورت میں وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس لے کر جائے گا، ایچ او ڈی کے پاس لے کر جائے گا، یا جہاں بھی اس کو کنوے کرنا ہے وہ کرے گا۔ تو اس کا اب تھوڑا سا جو کارٹر بدل گیا وہ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بدل گئی۔ تو اگر کسی کو کوئی اسپیشل اسائنمنٹ دی جاتی ہے، کوئی اسپیشل ٹاسک دیا جاتا ہے، تو اس کی نسبت سے پھر اس کا منصب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو تمام نبی، سارے رسول بھی ابتداءً نبی ہیں۔ بعد نبیوں کو اللہ نے جب کوئی اسپیشل ٹاسک دے دیا، کوئی اسپیشل اسائنمنٹ دی، تو اس کے بعد وہ رسول کہلائے۔ ہاں، بعض رسولوں کو اللہ نے پھر کتابیں بھی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انہیں کتاب دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انہیں کتاب دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں، انہیں زبور دی گئی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن مجید دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، وہ رسول ہیں۔ ان کے بھائی حضرت ہارون وہ نبی ہیں، انہیں کتاب نہیں ملی۔ تو نبیوں کو کتاب نہیں ملی، کتابیں عام طور پر اللہ نے رسولوں کو دی، اور بعض رسولوں کو اللہ نے صحیفے دیے۔ صحیفہ کہتے ہیں سکرول، مقدس ایک جو ہے وہ کتاب، چھوٹی کتاب جسے کہہ لیں، وہ بعض نبیوں کو دیے۔ اچھا، انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی، کہ انسان کس طرح ہدایت کے راستے پر چل کر زندگی گزار سکے، انہیں معلوم ہو سکے کہ رب کی رضا کن کاموں میں ہے، ناراضگی کن کاموں میں ہے، اللہ کے احکامات کو وہ جان سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ رسولوں کے آنے کے بعد کسی شخص کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے وہ انکار کر سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ہماری طرف کوئی آیا نہیں کہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے، اللہ کی ناراضگی ان کاموں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر قبیلے کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کی طرف اللہ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی، راہ دکھانے والا، راستہ سجھانے والا بھیجا۔ تو ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا رسلا مبشرین و منذرین۔ اب جو بھی رسول بھیجے ان کا کام کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ مبشرین، وہ بشارتیں دینے والے تھے، و منذرین، اور وہ ڈرانے والے۔ جو ایمان لے آئے، جو فرما برداری کی زندگی گزارے، اس کے لیے نبیوں کے پاس بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام و کرام دے گا، اس طرح کی جنت ہوگی، اس طرح کی نعمتیں ہوگی، یہ بشارتیں ہیں۔ منذرین، انذار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کا، تو ان کو وہ ڈراتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم بڑی سخت ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، لہذا ان کو وہ ڈراتے ہیں۔ تو رسلا مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دینے والے اور انذار کرنے والے اللہ نے بھیجے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی شخص کے پاس اللہ کے ہاں کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ ہو، کہہ نہ سکے کہ اللہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ حق کیا ہے، اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ تیری رضا کن کاموں میں ہے اور تیری ناراضگی کن کاموں میں ہے۔ تو اس لیے رسولوں کو اللہ نے بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے اس رکوع کے اندر پھر دعوت دی گئی ہے کہ رسولوں کی پکار پر لبیک کہو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اور جو تعلیم وہ لے کر آئے ہیں اس کو اپناؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن لے کر آئے،
تو اس دور کے جو بھی لوگ ہیں ان کو قرآن کو قبول کرنے کی، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، یہی نجات کی راہ ہے۔ اور عیسائیوں کو ایک دو ٹوک انداز میں بات کہی گئی کہ اپنے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ غلو کرتے ہیں، غلو یہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا، یا کسی عمل کے بارے میں عقیدے کے حوالے سے بھی حد سے بڑھ جانا اور عمل کے حوالے سے بھی حد سے بڑھ جانا، دونوں اعتبارات سے۔ عقیدے کے حوالے سے وہ حد سے کیسے بڑھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، دعویٰ محبت کا ہے اور بیٹا خدا کا بنا دیا۔ خدا کا بیٹا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے معجزانہ طور پر ہوئی، بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ آگے چل کے بھی آئے گا، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تثلیث کا مطلب تین میں سے ایک یا تینوں ایک۔ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کی شکل سے مریم کے وجود سے جنم لیا، اب یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا خدا کے بارے میں۔ پھر وہ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اولاد جو ہے وہ شریک مانی جاتی ہے ماں باپ کی جسم کا حصہ ہوتی ہے اولاد۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو یہ شرک فی الذات ہو گیا، اور یہ بدترین شرک ہے۔ شرک فی الذات بدترین شرک ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، انہوں نے بھی غلو کیا۔ جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ اس حوالے سے محفوظ ہے کہ یہ شرک فی الذات کے اندر جو ہے وہ کبھی مبتلا نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کو اس بڑے شرک سے، گھنونے شرک سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا۔